بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا، آج ہم پاک شریف مطالعہ پاکستان کا لیسن پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسلامیات کا لیسن پڑھا تھا، تو بیٹا یہ ہمارا دوسرا کویشچن پاک شریف کا چل رہا تھا، نظریہ پاکستان کے عناصر بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے عقائد پڑھا، پھر عبادات اور پھر قانون کی حکمرانی۔ آج جو نظریہ پاکستان کے عناصر میں سے ایک جو عنصر ہے وہ ہے اخوت و مساوات۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، اور مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ تو بیٹا اسلام جو ہے وہ اپنے فالورز کو، ماننے والوں کو یہ جو درس دیتا ہے، جو پیغام دیتا ہے، وہ اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے، اور مساوات کا ہے کہ اسلام کے ماننے والے تمام انسان برابر ہیں، کسی پر کوئی برتری، اہمیت، فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، اور یہی آپ کا جو آج کی ڈائری ہوگی، اور اس میں بیٹا جو میں شارٹ کویشچنز انڈر لائن کروں گا، میں کویشچن بولوں گا، اس کا آنسر بھی بتا دوں گا۔ یہ آپ نے ان کا ہوم ورک کرنا ہے، وہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ وہ پھر کاپیز چیک ہوں گی۔ تو اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ یعنی کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو بے راہ روی کا شکار ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا، تو آج کے اس معاشرے کا بھی وہ تقاضا کرتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے اور وہاں پہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، آج بھی یہ معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہی اخوت و محبت آج بھی تمام انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پائی جائے۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سالوں تک وہ لڑتے رہتے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر۔ گھوڑے کو پہلے میں نے پانی پلانا تھا، تم نے کیوں پلایا؟ یعنی کہ معمولی سی بات پر وہ جوں جھگڑا لڑائی شروع ہوتی، وہ نسل در نسل چلتی رہتی۔ لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ یہ وہ طبقات تھے جن کو اس معاشرے میں بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین تشریف لائے اور مدینہ کی ریاست کا وجود دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، لوگوں کو بتایا زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ وہ جو انسانیت کے دشمن تھے انہیں بتایا، انہیں ضابطہ دیا کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ تو اس کی زندہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مواخات مدینہ، ایک انصار اور ایک مہاجر کو جو بھائی بھائی بنا دیا، اس کی زندہ مثال ہے۔
اب وہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا وہ اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ روایات میں یا تاریخ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے تو بیٹا اس نے اپنے ایک باغ کو اپنے ایک جو مہاجر بھائی تھا جو مکہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے نام کر دیا، یعنی کہ اتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس وقت بیٹا سود عام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اور زکوٰۃ اور خیرات کے غرباء کی امداد ہو سکے، یتیموں کی، مساکین کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد ہو سکے اور وہ معاشرے کا محروم طبقہ نہ رہیں، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں کا مال چھینا جائے، لوٹ کھسوٹ کی جائے۔ تو اس کا ایک بہترین نظام وضع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ اور خیرات، صدقات دیجیے، اپنے مال میں سے جو جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ خیرات دیں، وہ زکوٰۃ دیں۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا بیٹا شارٹ کوشچن بھی ہے کہ شارٹ کوشچن یہ بنے گا کہ اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو یہ اس کا ہمارا جواب ہے کہ یہ بیٹا آپ نے شارٹ کوشچن لکھنا ہے، اس کا ہوم ورک کرنا ہے۔ شارٹ کوشچن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ظاہر جب ایک دوسرے آپس میں بھائی ہیں تو جیسے ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کی برائی بیان نہیں کرتا، تو اسی طرح عام ایک مسلمان جو ہے وہ بھی اس کے بھائیوں کی طرح، تو وہ اس کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ کینہ اور حسد کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچنا کہ اسے کیوں ملا ہے، اچھی چیز کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ اسلام کے اندر قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اس کی ممانعت کی ہے اور اس کو برا سمجھا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو گویا وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بیٹا کبھی بھی برا سوچ نہیں سکتا، وہ اس کا ہمیشہ فائدہ ہی سوچے گا، نقصان سوچ نہیں سکتا جی۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ تو جہاں بیٹا ہم پیچھے پڑھتے آ رہے تھے اخوت کے بارے میں، تو وہاں پہ جتنا اخوت کے بارے میں درس دیا ہے، زور دیا ہے، تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی مساوات کے اوپر بھی تلقین اور اس کی یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، زور دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہ مسلمان سارے آپس میں برابر ہیں، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ بیٹا ہمارا شارٹ کوشچن بنے گا کہ علامہ اقبال نے مساوات کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، یا علامہ اقبال نے مساوات کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہ مکمل شعر ہمارا یہ جواب بنے گا کہ علامہ اقبال نے
مساوات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس میں بادشاہ اور جو غلام ہے وہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا یہ بادشاہ ہے یہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جو فقیر ہے وہ پیچھے، غریب ہے وہ پیچھے۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ ہیں یہ فلاں ہیں۔ جس طرح بیٹا آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، یہ فلاں برادری سے بلانگ کرتا ہے، یہ فلاں برادری سے بلانگ کرتا ہے، یہ ہم سے کم تر ہے، تو کہتے ہیں اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ اور جس طرح ہندو مذہب کے اندر وہ کھشتری شودر ویش جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک۔ دیکھیں بیٹا ہم سب مسلمانوں کا بلکہ ساری انسانیت کا خدا ایک، ساری انسانیت کا باپ بھی ایک، حضرت آدم علیہ السلام۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، بزرگی، پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ مالداری، دنیا داری، مال و دولت، یہ اس سے کوئی کسی کو رتی برابر بھی کوئی برتری فضیلت حاصل اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا شارٹ کویشچن بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو بیٹا یہ اس کا مکمل جواب ہے کہ اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک۔ یہ مکمل حدیث ہے، اس کا جواب ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یہ بھی کویشچن لکھنا ہے اور اس کا یہ آنسر لکھنا ہے جی۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ یہ اللہ نے جو قومیں اور قبیلے بنائے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم فلاں فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری یہ کاسٹ ہے، ہماری یہ کاسٹ ہے، نہیں بیٹا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ بھی بیٹا ہمارا شارٹ کویشچن بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو مساوات کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو مساوات کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ مکمل آیت کا ترجمہ ہے بیٹا۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہاں سے لے کر جو زیادہ پرہیزگار ہے یہاں تک مکمل آیت کا ترجمہ۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، یہی آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ اس میں جو میں نے شارٹ کویشچنز انڈر لائن کروائے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں، ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور یہ ہمارا جو دوسرا لانگ کویشچن ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔